السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ اور زیر اور پیش کو باریک ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بعض ضروری باتیں یہ ہیں، تینوں لفظ ضعفن کے بروایت حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوات کے زبر سے بھی ثابت ہیں۔ علم تجوید بیان کرنے کے بعد جب روایت حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قواعد کلیہ بیان کر چکے تو اب ان مسائل جزیہ کو بیان کرتے ہیں جن کی پابندی سے حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روایت کی تکمیل ہوتی ہے۔ لہٰذا ان میں سے سب سے پہلے لفظ ضعفن کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا لفظ ضعفن، اس کے متعلق سے بیان کرتے ہیں کہ اس میں قوات کو پیش کے علاوہ زبر سے بھی پڑھنا جائز ہے۔ یہ تینوں لفظ اس طرح پر آئے ہیں: اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ اس میں کسی لفظ ضعفن کے ضاد کو زبر، کسی کو پیش پڑھنا جائز نہیں، بلکہ تینوں لفظ ضعفن کے ضاد کو چاہے زبر کے ساتھ پڑھیں یا پیش کے ساتھ پڑھیں، دونوں طرح جائز ہے۔ یعنی اگر پڑھیں گے خلقکم من ضعف تو اب ہر کسی میں بعد من ضعف یعنی بعد من ضعف، اور آگے جو ہے قوت ضعفاً، اور اگر ضعفن پڑھیں گے تو تینوں جگہ ضعفن پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے بیان کیا لفظ لکنہ هو اللہ اور الظنون اور الرسول اور السبیل اور سلاسل اور پہلا قواریر اور کل لفظ انا، ان سب کے الف صرف وقف میں پڑھے جاویں گے، وصل میں نہ پڑھیں جاویں گے، وصل میں نہ پڑھے جاویں گے۔ لیکن سلاسلہ وقف میں بغیر الف کے بھی جائز ہے، ٹھیک، اور قواریرہ ثانی میں نہ الف وقف میں ہے اور نہ وصل میں ہے۔ چونکہ ان کلمات مذکورہ میں وصلاً الف ثابت نہیں، اس لیے ان میں بحالت وصل الف نہ پڑھنا چاہیے۔ البتہ بحالت وقف الف اس لیے پڑھنا ضروری ہے کہ وقف رسم خط کے تابع ہے۔ لفظ لکنہ هو اللہ کے علاوہ لکنہ کا الف اور جگہ وصل میں پڑھا جائے گا، جیسے ولکنہ انشأنا وغیرہ۔ آگے کہا اور قواریرہ ثانی میں نہ الف وقف میں اور نہ وصل میں پڑھا جائے گا۔ یہاں پر وقف کا حکم ضمناً بیان کیا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ثانی قواریرہ کے علاوہ بقیہ مذکورہ کلمات میں مطلقاً الف پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ صرف وصل میں منع ہے۔ سلاسلہ وقف میں بغیر الف کے بھی جائز ہے، چونکہ سلاسلہ پر وقف تابع رسم کے علاوہ وقف تابع قرات کے بھی جائز ہے، اس لیے فرمایا سلاسلہ میں وقف بغیر الف کے بھی جائز ہے، یعنی وقف تابع قرات کے ہوگا۔ آگے بیان کیا اور جو حرف تماثل فی الرسم کی وجہ سے نہیں لکھا جاتا وہ وقف وصل دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے طلبو اور یحیی وغیرہ۔ یعنی جن کلمات میں دو الف یا دو واو یا دو یا ہوں یا دو سے زائد تو ان میں سے تکرار رسم کی وجہ سے اہل رسم ایک ہی حرف لکھتے ہیں تاکہ رسماً
مماثلت نہ لازم آئے۔ اسی تکرار رسم کو تماثل فی الرسم کہتے ہیں۔ پس جو حرف تماثل فی الرسم کی وجہ سے رسماً محذوف ہوگا وہ دونوں حالتوں میں پڑھا جائے گا، جیسے تراء الجمعان میں تراء پر وقف کیا جائے تو وہ الف جو حمزہ کے بعد تماثل کی وجہ سے حذف ہو گیا ہے وہ وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا، البتہ وصل میں بوجہ اجتماع ساکنین محذوف ہوگا۔ آگے دیکھیے وَيَبْسُطُ سورہ بقر میں اور بسطہ سورہ اعراف میں یہ دونوں لفظ باوجود کہ صاد سے لکھے جاتے ہیں مگر ان کو سین سے پڑھنا چاہیے، اور المسیطرون جو سورہ طور میں ہے اس میں صاد اور سین دونوں جائز ہیں، چونکہ قرأت رسم خط کے تابع نہیں ہے۔ اس وجہ سے جن کلمات کا جس طرح پڑھنا ثابت ہو ان کو اسی طرح پڑھنا چاہیے، اگرچہ رسم خط کے خلاف ہو۔ پس یبسطو و بسطہ میں بروایت حفص سین کے ساتھ پڑھنا چاہیے، البتہ مسیطرون اور مسیطرون میں سین کے علاوہ صاد کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن سورہ غاشہ میں بمسیطر کو بطریق شاطبی صاد ہی کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، اگرچہ بعض کلام مجید میں بمسیطر پر بھی چھوٹی سی سین لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس لفظ میں چونکہ بطریق جزری سین کے ساتھ بھی پڑھنا جائز ہے، اس وجہ سے بعض کلام اللہ میں چھوٹی سین لکھی رہتی ہے۔ آگے دیکھیے، آگے مصنف نے فرمایا اگر دو کلمہ ملا کر لکھے ہوں تو درمیان میں وقف نہ کرنا چاہیے بلکہ دوسرے کلمہ کے آخر پر رہاؤ کرنا چاہیے۔ اس کے سوا رسم خط کے متعلق بہت سے قواعد ہیں، لہٰذا کتب رسم خط سے رسم خط قرآن کو قاری کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر دو کلمے رسماً موصول ہوں، مثلا بِئْسَمَا وغیرہ کے، تو پہلے کلمہ پر وقف نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اہل رسم کے نزدیک کلمہ موصولہ بھی ایک کلمہ کے حکم میں ہے، چنانچہ بیچ کلمہ پر وقف جائز نہیں، نہ بیچ کلمہ سے ابتدا اور اعادہ جائز ہے، لہٰذا اگر وقف کی ضرورت ہو تو دوسرے کلمہ کے آخر پر وقف کرنا چاہیے، اور اگر ابتدا یا اعادہ کی ضرورت ہو تو کلمہ موصولہ میں پہلے کلمہ سے پڑھیں۔ اب آگے جو بیان کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وقف کے لیے رسم کی مطابقت ضروری ہے، اس لیے فرمایا کہ کتب رسم خط سے رسم خط قرآن کا بھی قاری کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس حکم سے فن رسم خط کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ فقط وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں آسانی عطا فرمائی، آج ضیاء القرآت کو ہم مکمل پڑھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد معرفت الوقوف یا معرفت الرسوم کا درس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا میرے پڑھانے میں کسی طرح کی کوئی غلطی یا لغزش ہوئی ہو تو تم معاف فرما، ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔